السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ود 92 نیوز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 دن پہلے بھیرا انٹرچینج کے اوپر جہاں شاپنگ ایریا ہے، ریسٹ ایریا ہے، وہاں ایک ڈسٹیسٹفل واقعہ ہوا جہاں پلاننگ منسٹر احسن اقبال صاحب ایک میکڈونلڈ میں گئے۔ وہاں ایک فیملی بھی تھی جہاں ایک خاتون کے ساتھ ان کا مکالمہ شروع ہو گیا۔ خاتون نے ان کو کہا، ان کے ساتھ ان کی بچیاں تھیں، 3 یا 4 لوگ تھے یہ۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ چوروں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ احسن اقبال صاحب سے وہ توقع نہیں کر رہے۔ احسن اقبال صاحب ان کے بعد مکالمہ ہوا اور احسن اقبال صاحب نے اس میں یہ کہا اس فیملی کو کہ عمران خان نواز شریف کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے، ہوٹنگ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا چور چور چور۔ یہ کوئی تقریباً 30 35 40 سیکنڈ کا ٹوٹل واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ فیملی وہاں سے چلی گئی۔ احسن اقبال صاحب وہاں اس وقت تحمل سے کھڑے رہے۔ تاہم پاکستان کے میڈیا نے اس کو ایک ایسی چیز کو ایسا پروجیکٹ کیا، وہ جو 30 35 سیکنڈ کا انسیڈنٹ تھا اس کو اس طرح سے ہزاروں لاکھوں دفعہ ریپیٹ کر کر کے چلایا گیا کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی نروس اور انسیکیور ہو گئے۔ پہلے انہوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر دی، پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کے خلاف کرمنل چارجز جو ہیں میں فیملی کے خلاف درج نہیں کر رہا۔ پھر اس فیملی کو جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معافی منگوانے کے لیے لاہور سے نارووال لایا گیا، پوری حکومت کی مشینری جو ہے اس میں ایکٹیویٹ ہو گئی۔ جو ہمارے کانوں میں خبر آتی ہے کہ انٹیلیجنس بیورو IB کو اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا کلچر اور سیاست کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، فیملی تو گمنام فیملی ہے، اس کی تو اتنی اہمیت ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن احسن اقبال صاحب پاکستان کے ڈپٹی پلاننگ چیئرمین رہ چکے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے وارٹن یونیورسٹی سے یونیورسٹی آف پینسلوینیا، جو دنیا کے ٹاپ جو 10 کم از کم ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں بزنس اسٹڈیز کے اور انتہائی پریسٹیجس ریسپیکٹفل، وہاں سے 1986 میں انہوں نے MBA کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہارورڈ سے بھی کورسز کیے، جارج ٹاؤن سے بھی کورسز کیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ لیٹ 90s میں ڈپٹی چیئرمین آف دا پلاننگ کمیشن بنے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان 2010 یا 2020 کا انہوں نے ایک ویژن دیا، جس کو انہوں نے اب دوبارہ ریوائز کر کے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پاکستان 2025 کا ویژن بھی دیا۔ تو احسن اقبال صاحب کی پاکستانی سیاست میں اور تاریخ میں ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، اور احسن اقبال صاحب نے ہمیشہ یہ چاہا کہ دنیا ان کو پرسیو کرے۔ وہ بڑے اپنے آپ کو بہت پراؤڈلی، ان کو ایک آنری ڈگری بھی ہے PhD کی، کو انہوں نے PhD کر نہیں رکھی لیکن ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی آنری ڈگری ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، کسی زمانے میں پڑھاتے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروفیسر بھی کہتے ہیں، اور اکثر ان کے چاہنے والے اور ایڈمائرر ان کو ڈاکٹر پروفیسر احسن اقبال کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن جو سارا واقعہ ہوا، اس سے احسن اقبال صاحب کی اپنی جو ریپوٹیشن اور ان کی جو پرسٹیج ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب کی کانسٹیچوئنسی بھیرا میں نہیں ہے، ان کی کانسٹیچوئنسی منڈی بہاؤالدین میں نہیں ہے، نہ کسی گاؤں کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں کے جذبات کے ساتھ محترم احسن اقبال صاحب نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ احسن اقبال صاحب کی کانسٹیچوئنسی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پڑھے لکھے جو پاکستان کے علاقے اور شہر ہیں اس کے ساتھ کرتی ہے، یا اس پاکستانی کمیونٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لائک کرتی ہے جس میں انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، جس میں دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، خود ان کا الما میٹر جو یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے، یہ دنیا بھر کی وہ کمیونٹی، پالیسی کمیونٹی جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہو۔ اس پورے نام کو احسن اقبال صاحب کے جذباتی رد عمل نے بہت ہی بری طرح سے متاثر کیا، جہاں ایک عورت اور اس کی 3 بچیاں یا 2 بچیاں جو ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی ایک کزن جس میں سے ایک بچی کی عمر 11 سال ہے، غالباً ایک کی 14-15 سال میکسیمم عمر ہے، ایک لڑکا بھی اسی طرح سے ٹین ایجر ہے۔ وہاں پہ جو آدمی ان کے ساتھ تھا جو غالباً خاتون کا ہسبینڈ ہے، اس نے اس سلوگنیئرنگ میں، نعرہ بازی میں کوئی اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوٹنگ کے اندر، بلکہ وہ روکتا بھی رہا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ 30-35 سیکنڈ کا ایک ایسا انسیڈنٹ جس کو پاکستان میں ایک بہت بڑے واقعے کے طور پر پریزنٹ کیا گیا، اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ لوگ جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہاں بدتمیزی کا کلچر ہے، اور اس کے جواب میں اسٹیٹ کی ایگریشن کو اور اسٹیٹ کے ایپریٹس کو بظاہراً آن دا فیس آف اٹ تمام لاجیکل کنیکٹ کی ثابت کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے ایپریٹس کو یہاں پر استعمال کیا گیا، ورنہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ایک فیملی ناروول جائے اپالوجی کرنے کے لیے اس کی تو بنتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے PMLN کے سورسز کا یہ کہنا کہ نہیں، چونکہ بڑی بدتمیزی ہوئی ہے، فیملی نے خود سے ریئلائز کر لیا، وہ معافی مانگنے آگے۔ اگر ایسا ہوتا تو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جو وہاں ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے زیادہ بدتمیزی کر چکے ہیں، ہر ہفتے اکٹھے ہو کے وہ محترم نواز شریف صاحب کی ریزیڈنس کے باہر ایون فیلڈ میں مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہر قسم کی وہاں پہ وہ بکواس بھی کرتے ہیں، اس میں سے بہت رسپانسبل ٹاک بھی ہوتی ہے۔ لیکن ماڈرن لا جو ہے 20th سینچری 21st سینچری کا، اس قسم کی ہوٹنگ نعرے بازی کی کوئی کرمنل ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے بات بہت حیران کی ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر احسن اقبال کا یہ کہنا کہ میں نے معاف کر دیا ہے اور میں کرمنل چارجز پریس نہیں کروں گا، یہ بھی بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے کہ احسن اقبال صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہوٹنگ کرنا کوئی کرمنل اوفینس نہیں ہے۔ اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب سے کوئی 24 گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہیں، فیڈرل انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جو وکیل بھی ہیں، اس سے پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں،
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قانون کی تعلیم رانا ثناءاللہ صاحب نے کہاں سے حاصل کی. جب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے, انٹر کنیکٹڈ ٹویٹس کی ایک تھریڈ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے خلاف کہیں پہ بھی دنیا میں آپ کو نعرے بازی کرتا ملتا ہے, یوتھیا یا آپ کو ڈسٹرب کرتا ملتا ہے, آپ اس کی کچھ نہ کریں, اس کی ویڈیو بنائیں, تصویر بنائیں, وہ بھیج دیں اور سائبر کرائم ونگ کو بھیج دیں, اس کا شناختی کارڈ اور اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے پتہ نہیں کیا پیا ہوا تھا یا کیا سونگھا ہوا تھا اس وقت کہ وہ منسٹر آف لا ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں اس قسم کی ایکشن کرنے کی کسی بھی قسم کی 0% بھی گنجائش جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پاکستان کا کنڈا کر دیا یہ کہہ کے, بیکاز ایک نیوکلیئر اور جوہری طاقت جو ہے اس سے دنیا یہ توقع کرتی ہے کہ اس ملک کی جو اشرافیہ اور لیڈرشپ ہے وہ رسپانسبل ہوگی, وہ ذمہ دار ہوگی, وہ فضول باتیں نہیں کرے گی. اگر ایک جوہری طاقت کا انٹیریئر منسٹر جو وزیر قانون ہے, جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اور انتظامیہ کو فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹرول کرتا ہے, جس کا اثر رسوخ ہے, وہ ان رائٹنگ اس قسم کی لغو بات لکھ دیتا ہے تو دنیا کو ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ ذہنی طور پر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اشرافیہ ہے, اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایسے ملک کے پاس تو پھر ظاہر ہے کہ مغرب کی دنیا بجا ہے یہ سمجھنے میں کہ کیا اس قسم کے ملک کے پاس جوہری طاقت ہونی چاہیے, کیا ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہونے چاہیے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب تو خود سوچ سمجھ سے آ رہی ہیں, لیکن پی ایم ایل این کی جو باقی لیڈرشپ ہے گورنمنٹ کی, یا جو فیڈرل بیوروکریسی ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو رانا ثناءاللہ صاحب کو کنونس کرنا چاہیے, ملٹی وائٹامن کھلانے چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے انتہائی رسپانسبل قسم کے ٹویٹ کیے اس کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کریں اور اپنی پورا ریاست کا زور استعمال کریں کہ یہ واقعی ڈیلیٹ ہو جائیں اور اس کے امپریشن کہیں بچے نہ. بہت شکریہ.